بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اس گفتگو میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پریشانیوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ انسان کے لیے یہ بات ناممکن نہیں کہ پریشانیوں کو کم کر سکے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا آ جائے۔ اب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ سب سے پہلے انسان کو سمجھیں، اور انسان سے میری مراد اپنی ذات کو۔ جو شخص اپنی ذات کو جتنا بہتر سمجھ پائے گا وہ شخص اتنا ہی بہتر ڈیل کر پائے گا۔ آئیں انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حقیقت کو مخفی رکھا اور انسان کو اپنا راز بنایا۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اس اعتبار سے جو انسان اس دنیا میں اس وجود میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے انسان کی حقیقت مخفی رکھی گئی ہے۔ انسان کے مختلف وجود ہیں جن کے ذریعے وہ مختلف عالموں میں ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہوتا رہے گا۔ اس دنیا میں انسان کا ظہور ایک وجود سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں ہماری پیدائش سے انسان نہیں پیدا ہوا، یعنی کہ زندگی کا آغاز ہماری اس دنیا میں ولادت سے نہیں ہوا۔ ماں کے پیٹ سے ولادت سے پہلے سے انسان چلا آ رہا ہے۔ یہ ولادت انسان کے اس دنیا میں ایک وجود کے ظہور کا آغاز ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ جس پیدائش سے ہم شروع نہیں ہو رہے، اس دور کی موت سے ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم آگے چلے جائیں گے۔ اب جب ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس دنیا میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس دنیا میں یہ جو درخت ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، لہریں ہیں، ندیاں ہیں، کیوں خلق کیے گئے ہیں؟ رات کو چاند کیوں چمکتا ہے؟ سورج زمین کو کیوں حرارت دیتا ہے؟ دریا کا پانی کیوں بہتا ہے؟ سورج کیوں طلوع ہوتا ہے اور کیوں غروب ہوتا ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے اس بارے میں؟ یہ سب انسان کے لیے ہے۔ کائنات کی ساری خوبصورتی، سارا تماشا، جو بھی کچھ ہے، سب انسان کے لیے ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان آرام اور سکون حاصل کر سکے اور رب کا شکر ادا کرے، لیکن انسان ناشکر ہے۔ آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں دیکھتا، سنتا ہے پر کان نہیں دھرتا۔ ہماری ایک سانس بند ہو جائے نا تو قصہ تمام سمجھو۔ اس کے باوجود بھی کوئی حقیقت کو نہیں مانتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، خود کو طاقتور سمجھتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان ظلوم بھی ہے اور جہل بھی ہے۔ اور تو اور سورہ عصر میں قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، مگر
جس انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ خسارے والا نہیں ہے، سارے کے سارے گھاٹے میں نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سودا کیا، کس بات کا؟ آمنو، جنہوں نے مان لیا، ایمان لے آئے، عمل الصالح، نیک عمل کیے، یعنی سنور گئے، سچے ہو گئے، بالحق، حق کے حال پر قائم ہو گئے، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرنے والے ہو گئے، بالصبر، اور پھر صبر کرنے والے ہو گئے۔ میں نے بہت ساری باتیں کر دیں، آپ نے سن لیں۔ مزہ تب ہے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اب کیسے پتہ چلے جی کہ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جو سمجھ گیا وہ سنور جائے گا، اور جو سنور گیا اسے دنیا دیکھے گی اور زمانہ دیکھے گا جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ انسان کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو میٹیریل ہے انسان کا اس دنیا میں، آپ کا یہ جو جسم ہے اس میں 4 اشیاء کا استعمال کیا گیا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے اور ہوا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے 4 ایلیمنٹ ہیں، ایک روح، جسم، دل اور دماغ۔ چاروں ایلیمنٹس کو الگ الگ سے خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی تندرست رہے، آپ کو خوراک کھانی پڑے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح تر و تازہ رہے تو آپ کو گڈ ڈیڈز اور عبادت کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل خوش رہے تو محبت اور دوسروں کی خدمت کرنی ہوگی، اور دماغ کی خوراک علم حاصل کرنا ہے، نئی نئی چیزوں کو سیکھنا ہے، نئے نئے تجربات کرنا ہے۔ ان چاروں ایلیمنٹس کو اور ان کی خوراک کا اہتمام کرتے رہیں گے تو آپ ایک بہتر انسان بن سکیں گے۔ اگر آپ خود تندرست انسان نہ ہوئے، بہتر نہ ہوئے، تو دوسروں کو بھی بہتر ڈیل نہیں کر پائیں گے۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا، پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ خیالات کو درست کرنے کے بہت سارے اینگلز ہیں، اور ان تمام اینگلز پر اپنی تربیت کرنا ہوگی۔ ان میں سے ایک اچھے مزاج کی سلیکشن کرنی ہوگی۔ آج ہم صرف اسی پر بات مکمل کریں گے۔ مزاج کی سلیکشن کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سڑک پر پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا، وہاں چند سپاہی ڈیوٹی پر تھے۔ میں نے ان میں سے ایک صاحب کو پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ڈیوٹی پر کھڑے ہیں اور پھائے لگے ہوئے ہیں جی، سڑکوں پر خار ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا ڈیوٹی کر رہے ہیں، بچوں کی روزی کما رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے تیسرے صاحب سے پوچھا تو اس نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، تاکہ لوگ بخیر و عافیت اپنے گھروں پر پہنچ کر اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، اور جب اللہ کی عبادت کریں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اب آپ دیکھیں
کہ ٹائم بھی یہ تینوں ایک جیسا دے رہے ہیں، محنت بھی تینوں ایک جیسی کر رہے ہیں، اور سیلری بھی ایک جیسی ہی لے رہے ہیں، لیکن ان تینوں کے بیانات تین قسم کے مزاج سامنے رکھ رہی ہے۔ پہلے نمبر پر جو جواب ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ چڑچڑا پن ہے، غصہ ہے، بد مزاجی والا بندہ ہے، ماتھے پر بل رکھنے والا بندہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شخص بول رہا ہے وہ کچھ بہتر ہے لیکن مطلب پرست، اپنی ذات کے مفاد تک، جبکہ تیسرا مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا، وسعت نظری رکھنے والا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا۔ تو دوستو، ہمیں اپنے مزاج کو تیسرے نمبر والے بیان کے مطابق سلیکٹ کرنا ہوگا۔ جب آپ دوسروں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں گے نا، تو یاد رکھیے گا پریشانیاں کم آئیں گی، پریشانیاں کم آئیں گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔